السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تقدیر اور تدبیر، جو پہلے سیکشن میں بول رہا تھا، جو سیشن نمبر 1 میں آپ نے جو بات کہی تھی تو وہ تو پوری ہو نہیں پائی تھی، تو ابھی اس میں آپ ذرا بتائیں کہ تقدیر اور تدبیر میں اچھا برا کیا ہے، چھوٹی بڑی تقدیر کیا ہوتی ہے، اور عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا مسئلے سے، اس بارے میں تھوڑا باتیں کریں۔ ہاں پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا چیز کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، آسان کیا چیز ہے۔ اس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر کسی چیز کو آسان کرنا ہو، کہ مثال بھی دی تھی کہ بھئی ایک گاڑی ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے گاڑی سے پہلے تو گاڑی کی پتہ ہو کہ بھئی اس کا بریک کیا کام کرتا ہے، اس کا اسٹیئرنگ کیا کام کرتا ہے، اس کا کلچ کیا کام کرتا ہے، اس کے ٹائر کیا کام کرتے ہیں، تو سارے کام ہیں۔ یہ گاڑی کس پرپس سے بنائی گئی، اور گاڑی سے پہلے اس کا کہ جس نے گاڑی بنائی اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی بنانے والا کیسا ہے۔ تو اس میں 4 چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ بھئی پہلے وہ کہ جس نے گاڑی بنائی وہ کیا ہے، اس کی کیا منشا ہے، یا اس نے کیوں بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے۔ دوسری وہ خود چیز وہ کیا ہے۔ تیسری وہ کس کے لیے بنائی گئی، جو بھی چیز بنائی، بھئی گاڑی بنائی یا ایک کار بنائی، سائیکل بنائی، موٹر سائیکل بنائی، کچھ بھی بنایا۔ اور چوتھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، یعنی اس کے فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر سامنے ہوں گی تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے سوال کو سمجھیں کہ ہم جن سوالوں میں، جن چیزوں میں ہم الجھ رہے ہیں یا جن پریشانیوں میں ہم ہیں، تو آخر میرا سوال کیا ہے۔ اصل میں ہم جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے سوال تو کچھ ہے اور دل میں بات کچھ اور ہے، تو وہ سمجھا نہیں پاتا دوسرے کو، یا تو وہ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ بتا نہیں پاتا اس طریقے سے کہ اس کے سوال کا صحیح جواب اسے مل جائے۔ تو جیسے پچھلے سیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی چوٹ تو لگی دائیں پیر میں، پٹی بائیں پیر میں، اور گولی کہیں کی کھا رہا، سر کے درد کی۔ اب مرض بڑھے گا، کم تو ہونے گا نہیں۔ تو سوال کرنے والے کو بھی پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں یا میرے مائنڈ میں، دل میں، یا میرے تھاٹس میں یہ جو آ رہے تھاٹس، مجھ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ سوال ایک ہوتا ہے آدمی کا کہ بھائی کسی بھی انسان کی جیونی بتاؤ، کہانی بتاؤ، تو جیون پر آدھارت کہانی، ایک جیونی بتاؤ، کہانی بتاؤ، تو وہ کہانی تو جب سے پیدا ہوا اور 60 سال 70 سال کی اگر اس کی زندگی ہے تو اس کو بتانے میں لگ جاؤ تو پتہ لگا کہیں وہ گھنٹوں کی کہانی ہو جائے گی، پیج بھی اس میں اتنا موٹے بننے شروع ہو جائیں گے، کئی 100 پیج ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف یہ بتاؤ بھائی وہ کب پیدا ہوئے تھے، کب مریں گے، تو وہ سن یاد رکھے گا آدمی، بس یہ سن آ رہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو سوال بہت مختصر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور جواب اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جواب کو سمجھنے کے لیے، سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آدمی کو شعور کی، سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ جواب معقول اسے مل جاتا ہے پھر اس کو سکون آ جاتا ہے، کیونکہ کلیئرٹی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا جواب جو ہے، جواب کے کیا معنی ہیں، آنسر کے کیا معنی؟ آنسر کے معنی کلیئرٹی۔ ایک چیز پردے میں ہے، چھپی ہوئی ہے، تو اب اس پہ قیاس لگائے جائیں گے۔ کیا لگائے جائیں گے؟ قیاس۔ اب اس پہ قیاس لگ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے اس پہ؟ قیاس لگ رہے ہیں، یعنی آئیڈیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس پردے کے پیچھے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی ساری عمر اس پہ قیاس لگاتا رہتا ہے کہ ایسا نہیں تو ایسا، اور ایسا نہیں تو ایسا۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے یہاں
کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ نظام اللہ کے ہیں جو اس پاک پروردگار نے دی ہے، اس ایشور نے دی ہمیں. تو اب ایشور کا کیا نظام ہے وہ سمجھنا پڑے گا، اور ہم اگر کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہے تو اس کا کیا نظام ہے. تو اب اگر اس کے بارے میں بات کریں، ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بات اس کی کرتے ہیں، اس پاک ذات کی، ایشور کی، جس نے سارے جہان کو بنایا. اور سب مذاہب میں بھی وہی بات ہے، کوئی بھی مذاہب میں اس کو لے کے کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے، جھگڑا کہیں نہیں ہے. یہ جھگڑے کی فساد کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جھگڑے کی فساد پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان نہ سمجھی میں عمل شروع کر دے. کیا کر دے؟ اس چیز کو سمجھا ہے نہیں اور پھر وہ عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو وہ جھگڑے کی فساد یہیں سے بنتی ہے. اسی لیے قرآن میں آیا بھی، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے اور وہ آپ سے فساد کرانے کے لیے اکساتا رہتا ہے. آپ کو کیا کرتا ہے؟ فساد ڈالنے کی کوشش، فساد پھیلاتا ہے. تو شیطان کا کیا کام؟ فساد ڈالنا. اب اس کی بات تم مان جاؤ. ہم انسان ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے بنائی، یہ انسان اور جنات، صرف یہ دو ہی مخلوق ایسی ہیں جو اللہ کی حدوں کو کراس کر سکتی ہے. اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والی صرف 18,000 کما پیش مخلوقات بتائی جا. ویسے اللہ عالم اللہ کی کتنی مخلوق ہیں اللہ بہتر جانے، پر 18,000 کما پیش مخلوق بتائی جاتی. ان 18,000 مخلوقات میں صرف یہی دو مخلوق ایک ایسی ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتی ہے، کراس کر دیتی ہے. اور اتنا کراس کرتی ہے، اتنا کراس کرتی ہے کہ اس ایشور کو بھی نہیں چھوڑتی. بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں. اب جو مانتے ہی نہیں ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. جو تو جانتے ہی نہیں کہ بھائی دنیا بنی، اپنے آپ بنی، ایک بلاسٹ ہوا اور جو ہے دنیا تیار ہو گئی، اور بس یہ ایسی چل رہی اور ایسی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر چلتی رہے گی. تو وہ تو ہونے کا اس کے کسی کے نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے اس کے چلانے والے کا انکار کر دیا کہ وہ ہے ہی نہیں. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کے رول ریگولیشن اس پہ وہ لگتے بھی نہیں. اب جو انسان ناستک ہو تو اس کے نظام، اب اس کو کیا سمجھایا جائے گا؟ سمجھانا اسی کو پڑے گا جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو چاہے گا وہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ اس قوم کی، اس انسان کی حالات نہیں بدلتے جو خود اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو حالات بدلے بھی نہیں جا سکتے. اب سب سے بڑا فالٹ انسان کے ساتھ یہ کھڑا ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں پہچانتے. پھر ہمارا کیا رول ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں اس کو نہیں پہچانتے، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اس کو نہیں ہم جاننے کی کوشش کرتے. اور بہرحال بہت سے ہم جانتے بھی ہیں. تو جاننے میں یا تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کو ایک ترتیب وار بنایا. ایسا نہیں بنایا کہ ایک چیز ادھر سے بیکار وہ ادھر کھڑی کر دی کہ ادھر اور اس کو ملا دیا، مکس اپ کر دیا. جیسے بہت ساری چیزیں بنائی اور ان کو ایک مشین میں ڈالا اور اس کو کیا کر دیا، خلط ملت کر دیا. بے ترتیب کوئی چیز نہیں بنائی، سیریل وائز بنائی. اللہ کے یہاں، اللہ پاک کے یہاں جو بھی نظام ہو سیریل وائز ہے.
درجہ بدرجہ. تو یہ درجہ بدرجہ جو ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہماری فالٹ کہاں ہے، ہماری دقتیں کہاں ہیں، ہماری پریشانیاں کہاں کھڑی ہیں کہ درجہ بدرجہ ہمیں ہمارے پاس دقت ہے. اب اس درجہ بدرجہ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں بیٹھتے ہیں اور ہم یہ کروسنگ کہاں مار دیں. اب اتنی کروسنگ مار دیں کہ نعوذ باللہ خدا کے ہی اولاد پیدا شروع کر دی انسان. انسان نے اولاد کو ہی پیدائش کرا دی یا خدا کے ہونے کی پیدائش کر دی، اللہ کے پیدا ہونے کی پیدائش کر دی. تو یہ بات تو سب جگہ برابر ہے. کہیں بھی چلے جاؤ آپ دنیا میں، کسی بھی مذاہب میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جھگڑا کسی میں نہیں ہے. مذہب جو بنے ہیں وہ جھگڑے کو دور کرنے کے لیے بنے. اللہ نے جو مذہب بنائے وہ چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو، وہ جھگڑے انسان کے جھگڑے سے دور رہنے کے لیے مذہب ہے، جھگڑا کرنے کے لیے مذہب کہیں نہیں آیا. مذہب کا کیا معنی؟ مذہب کے معنی صلح کرانا. مذہب کے معنی انسان بن کے زندگی گزارے. انسان بننا. یہ ہے مذہب کا مطلب. اب جب انسان ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کس چیز کی کیا عبادت کرے گا، کس کی کیا پرستش کرے گا، یا اس میں کیا آستھا لگائے گا، کیا اپنا وشواس رکھے گا، کیا یقین کرے گا، وہ ایمان کیسے لگے گا. پرابلم ساری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نفرتوں کے بیج اپنے یہاں رکھے، نفرتوں کی اپنے یہاں بو کے، نفرت کے بیج بو کے اور اچھائی کی فصل چاہتے ہیں کہ کسی تو اچھائی کی فصل نکل جائے. بیج ہم نے کہیں گے بوئے. اب بیج تو ہم اپنے زمین میں بو رہے نفرت کے، اور جب وہ پیڑ اگتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، درد ہوتا ہے، اور امید اور محنت اور تکبیر اور تقدیر. پھر کہتے ہیں کہ یار ہماری تقدیر میں کیسے ہو گیا، ہم نے تو اس پہ تدبیر بھی کی تھی، اپنے کرم بھی کیے تھے. اب جیسے کرم کانڈ ہے ویسے فیصلے ہوں، جیسی تدبیر تو ویسی وہ تقدیر ہو رہی. اب ہم وہاں تقدیر کیا کرے گی؟ اب چناؤ تو ہمارا، اب چناؤ تو ہمارا ہے، اور دوش کس کو دے رہے؟ تقدیر کو، تدبیر کو، اور یا اس کے نظام کو. اب نفرت کے بیج رکھ کے، اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے دنیا میں نفرت رکھ کر اس پاک خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی. کسی کی بھی پڑتی نفرت رکھ کر آپ اس کی سادھنا کر ہی نہیں سکتے، اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اس میں وشواس پورا کر ہی نہیں سکتے، اس پر ایمان لا ہی نہیں سکتے. وہ تو پاک ذات ہے، وہ پاکی کو بے پسند کرتی ہے. اب کیسی پاکی ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں، سب خلط ملط کھچڑی بنا دیتے ہیں. جیسے بچوں کو کہا گیا، ماں نے باپ نے کہا بھائی بچے بڑے ہیں کہ بیٹے جب ہم بازار جا رہے ہیں تو یہ جو ہے دال چاول بنا لینا. اب اس نے دال بھی بنائی، چاول بھی بنائے، اور ماں باپ آئے کہ لاؤ دال چاول لیا بھائی. اب دال چاول وہ اسے دے گئے تھے. اب دال چاول دینے کی بجائے اب جب آ کر دیکھا تو کہنے لگا بھائی اتارو سالن. اب جب وہ سالن اتارا تو وہ دال چاول تو وہاں ہے نہیں. اب اس نے کیا کہا اور کیا کرا، اب اس بچی نے اس دال کو اس چاول کے اندر ملا کے بنا دیا. کیا کر دیا؟ دال کو چاول میں ملا کے بنا دیا. دال کو چاول میں ملا کر اور اس کو کیا کر دیا، بنا دیا. اب وہ بتاؤ دال چاول رہے گا؟ ان کو کھچڑی ہو گئی. اب وہ کیا ہو گئی؟
کھچڑی. کیونکہ ایسے ہی ہم کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے، سمجھتے کچھ اور ہیں، اور سمجھانا کچھ اور چاہیں. اب سب مذاہب میں اس کی ایک ہی روپ آیا کہ بھائی وہ ایک ایسی شکتی ہے جو وہ خود ہی جانتی ہے وہ کیسی ہے. مطلب وہ کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی. سب مذاہب میں کوئی سا بھی مذاہب اٹھا لو، کوئی سا بھی دھرم اٹھا لو، کہ وہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے وہی سمجھا دے تو آدمی کے سمجھ میں آ جا، ورنہ تو وہ سمجھ سے باہر ہے. اب اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اسے کوئی مار سکتا، نہ اسے کوئی کمزور کر سکتا. وہ نیند سے پاک ہے. تو وہ ساری چیزیں، وہ جو شکتی ہے، اب ہمارے میں تو اس کو نام دے دیں اللہ کا، تو اللہ پاک کا، کہ وہ ذات پاک ہے. وہ ذات پاک ہے، بہت بڑی پاک. ہندوؤں کے یہاں، ہمارے جو ہے ہندو بھائی، ان کے یہاں سر سکتی کہتے ہیں اسے. کوئی کیسی شکتی ہے. سکھوں میں بھی شکتی کا ہی کہ ایک روشنی، ایک شکتی، سب سریش شکتی ہے وہ. عیسائی وہ گوڈ کے نام سے اسے پکارے. حالانکہ وہ کوئی بھی کیسے کسی اس کے ماننے میں کسی میں جھگڑے نہیں ہیں. ہاں اس کی آستھا میں جھگڑے ہیں، یا طریقے میں. جتنے بھی جھگڑے ہیں ہمارے ماننے میں، اس کے ماننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور وہ کہتا بھی نہ جھگڑو. اس نے کسی کو نہیں کہا. ایک آدمی اسے نہیں مانتا تب بھی وہ آ کے کچھ تھوڑے کہہ رہا اس کو. کیا اس کو کھانے کو نہیں دے رہا، یا پراکرتک کے جو نظام ہے اس کے لیے بند ہو گئے؟ ایک آدمی مانتا ہی نہیں کسی بھی چیز کو، نہ کسی دھرم کو ماننے، نہ کسی کو ماننے، نہ ان کے دودھ کو ماننے، نہ اچھے کو ماننے، نہ مطلب کسی بھی چیز کے کسی بھی. تو پراکرتک کے نیم اس کے لیے کچھ اور، ہمارے لیے کچھ اور ہو جائیں گے. نہیں، جیسے ہوا چل رہی ہمارے لیے، اس کے لیے اس کو ہوا بھی وہی ملے گی. جیسے پانی برس رہا ایسے اس کے لیے بھی برسے گا. فرق نہیں کرنا. تو جب اس نے فرق نہیں رکھا اس کے مان یا نہ ماننے پر، تو ہم کون ہوئے کہ ہم اس کے ماننے یا نہ ماننے پر فرق رکھیں؟ ہم کیوں لڑیں؟ سارے فساد کی جڑ یہ ہے، یہ جو ہمارے اندر یہ 3-4 دشمن بیٹھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ایک تو کھلا دشمن، وہ شیطان ہے. ایک دشمن ہے ہماری نفس، اور ایک دشمن یہ ہے ہماری دنیا. ایک دشمن یہ ہے مال دولت، شہرت، بچے. تو یہ سب دشمنی تو ہے ہمارے. اب پریشانی کہاں ہے اور جھگڑے کہاں ہیں؟ پریشانی اور جھگڑے اس بات پر ہے کہ جو میری سمجھ میں آ گیا وہ تو ٹھیک. کیا وہ تو ٹھیک. اور جو سمجھ میں نہیں آیا بس یہی غلط ہے.